بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. خطبہ دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جہاں پر بات ولادت کی ہے پیغمبر اسلام کی، اور ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، تو اسی کے ساتھ ساتھ آج سے ہفتہ وحدت دا یونٹی ویک کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول ہمارے بعض ہسٹورین نے ذکر کیا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، اور میجارٹی شیعہ اسکالرز نے 17 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ ان دو تاریخوں کے درمیان جو دن آتے ہیں، جو ڈیز ہیں، وہ ان ڈیز کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت دا ویک آف یونٹی کے نام سے یاد کیا۔ یہ بہترین موقع ہے مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے افکار کو سمجھیں، جو کامن چیزیں مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، جو کامن تھاٹس ہیں، جو کامن بلیفس ہیں، اس پر کام کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے سے دوریاں اور فاصلے اور ڈسٹینس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خوبصورت جملہ ہے اسی رہبر کا کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، لیکن دشمن ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ کاٹتا جا رہا ہے اور ہم بحث کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ ہاتھ رہیں گے تو باندھیں گے، ہاتھ رہیں گے تو کھلے رکھیں گے۔ وہ کاٹتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دیگر ہاتھ کاٹتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھو یا ہاتھ کھولو، کم از کم دل کو اپنے ایک دوسرے سے قریب کرو، جو کامن ایشوز ہیں اس پر بات کرو، ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ۔ جب تک قریب نہیں ہوگے سمجھ میں نہیں آئے گا، آتے جاتے نہیں رہو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو پہچانو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دشمن کا پلان بڑا ہے، فیوچر پلان کر چکا ہے، اگر ہم آج جاگیں گے نہیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے تاکید کی گفتگو کریں اتحاد پر، یونٹی پر، ان کے فنکشنز میں جائیں، ان کو اپنے فنکشنز میں بلائیں، ان کی دعوتوں میں جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کے شادی بیاہ میں جائیں، ہم کو اپنے گھر بلائیں، اپنے پروگرامز میں۔ یہ آسان لگتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ آغاز کرنا ہے، شروع کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ محبت ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ گفتگو ہوتی رہے گی، عقیدے کی گفتگو ہے کریں گے، فقہ کی گفتگو ہے کریں گے۔ جو عقیدے کی گفتگو کرتا ہے وہ سیکٹیرین نہیں ہو جاتا میرے بھائی۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا، کفار کی بات کی ہے، مسلمانوں میں منافقین کی بات ہے، فسادیوں کا تذکرہ ہے۔ عقیدے پہ بات کرنا، سچائی پر گفتگو کرنا سیکٹیرین کا مطلب نہیں۔ ہاں کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹون کیا ہے ہمارا، کس طرح بلانا ہے لوگوں کو دین کی طرف، یہ معنی رکھتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم چاہیے اور خوبصورت طریقہ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اپنے مکتب کی طرف، اپنے دین کی طرف دعوت دیں اور ان کو بلائیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو یونٹی کے انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے یونٹی کے لیے کہ یہ اتحاد کی جو دعوت ہم دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اٹ از اے کمانڈ آف اللہ تبارک و تعالی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب حبل اللہ کا جو بھی معنی کریں، دین معنی کریں، رسول معنی کریں، قرآن معنی کریں، ولایت معنی کریں، لیڈرشپ معنی کریں، جو بھی آپ معنی کریں، بغیر یونٹی کے کوئی معنی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا،
کوئی معنی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے شیعہ کہ حبل اللہ کا مطلب امامت اور ولایت ہے، چلو یونٹی کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے درمیان. کیا ہماری فیملی یونائٹیڈ ہے؟ کیا ہمارے رشتہ دار یونائٹیڈ ہیں؟ کیا ہماری کمیونٹی یونائٹیڈ ہے؟ کیا ہماری قوم یونائٹیڈ ہے؟ یونٹی کا مطلب ہونا آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں مجھ سے. اگر ہے تو بسم اللہ آگے بڑھ سکتا ہے. جو بھی آپ معنی لیں یہ کمانڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا پوائنٹ، یونٹی ٹیکٹک نہیں ہے، ایک بہانہ نہیں ہے کہ چلو کسی کام کے لیے یونائٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. نہیں، یہ پرنسپل ہے اور اس پرنسپل کی حفاظت بہت ضروری ہے. اتحاد سے کیا ملے گا؟ غلط سوال ہے، اس لیے کہ اتحاد ہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر متحد ہو گئے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ پرنسپل ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کو تیسرا پوائنٹ، یونٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، پلان کی ضرورت ہے، کاموں کی تقسیم کی سے ڈیوائڈ آف ورک کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کلیئر کریں ہمارے میسیج کو، پلان بنائیں، فیوچر پلان 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد، تب جا کر تھوڑی یونٹی ہمیں کمیونٹیز میں نظر آتی ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے جب دشمن متحد ہو رہا ہے. بقول مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں دیکھو، اس معاویہ کے لشکر کو باطل ہونے کا یقین ہے پھر بھی یونائٹیڈ ہے. ان کو پتا ہے واٹ دے آر ڈوئنگ رانگ بٹ اسٹل دے آر آن ون پیج. 3 کنٹریز ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں ایران کے خلاف. ہم لے جائیں گے اس ریزولوشن کو UN میں. 3 کنٹریز جو آپس میں کبھی بیٹھ کر انہوں نے شاید پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہو، اور وہ یونائٹ ہو گئے ہیں ایران کے خلاف کہ ہم لے جائیں گے ریزولوشن کو پاس کرائیں گے UN میں. اب ایران پر نئے سانکشنز لگائے جائیں گے، UNO کی طرف سے سانکشنز لگائے جائیں گے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سانکشن. وہ باطل ہونے کے باوجود یونائٹڈ ہو سکتے ہیں کہ 4 مسلمان ملک آپس میں حق ہونے کے باوجود یونائٹ نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے؟ فیوچر پلان کسی کو بچانے کے لیے، کسی کے تحفظ کے لیے اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، پلان بنانا بہت ضروری ہے. تو تاکہ ہم دشمن کو پتا چلے جنگ کے لیے نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جنگ نہیں، مارنا نہیں، جلانا نہیں، یونائٹ ہو کر دیکھ لیں. صرف ہماری یونٹی سے دشمن ڈر جائے گا، ڈر جائے گا. کیوں نماز جمعہ فرض کی گئی ہے؟ لوگ آئیں سب شہر کی مسجد میں، ڈسٹینس رہے 6 کلومیٹر کے اندر لوگ جمع ہو جائے ایک مسجد میں. جب سب نمازی مسجد کے باہر نکلتے ہیں اسٹرنتھ کا پتہ چلتا ہے. ہاتھ خالی ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک عظیم اسٹرنتھ کا پتہ چلتا ہے جب ساتھ چلنے لگتے ہیں. خوبصورت جملہ ہے، اگر چڑیاں برڈز یونائٹڈ ہو جائیں تو شیر کی کھال کو ادھیڑ سکتے ہیں. اگر ابابیلوں کے منہ میں کنکر آ جائے تو ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ طاقت ہے یونٹی میں. بتائیں دشمن کو ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ سب یونائٹڈ ہو جائیں. اس کے بعد آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں ہاں یونٹی کر کے دیکھو. کہاں سے کریں؟ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے محلے سے شروع کرو، فیملی سے شروع کرو، اپنی کمیونٹی سے شروع کرو، اپنے ملک سے شروع کرو. ملکوں کو پیغام دو، ایک طرح کا سوچنے والے جو لوگ ہیں ان کو جمع کرو. نہیں، تھاٹس اگر ایک ہوتے ان کو جمع کرو. کہیں نہ کہیں سے ہمیں شروع کرنا ہے. اور دیکھو آج کا سب سے بڑا ظالم اور مسلمان دشمن طاقت کون ہے؟ کون ہے آج کا فرعون؟ کون ہے آج کا حامان؟ کون ہے آج کا نمرود؟ کون ہے؟ کم سے کم چلو ایک دوسرے کے خلاف نہ بولو، کم از کم فرعون کے خلاف تو بولو. ایک زبان ہو کر حامان کے خلاف تو بولو، آج کے نمرود کے خلاف تو بولو. چننا، ظالم کو سلیکٹ کرنا، اس کے خلاف متحد ہونا، یہ آج کی ہماری سب کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عظیم نعمت پروردگار عالم سے خود کو لیس کر سکیں، کمیونٹی تک پیغام دے سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد رکھے انشاءاللہ.